السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے آپ کی اس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو غزوہ حنین تک پہنچی تھی اور یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ فتح مکہ کے نتیجے میں دو جنگیں ہوئی تھیں۔ ایک جنگ غزوہ حنین یا جنگ حنین، جس میں شروع میں صحابہ کو، مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے بعد میں انہیں فتح نصیب فرمائی، اور یہ جنگ غزوہ احد کے برعکس ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کو، مسلمانوں کو پہلے فتح ملی تھی، بعد میں شکست کھا گئے تھے۔ اس جنگ میں پہلے ان کو شکست ہوئی، بعد میں فتح ہوئی۔ دوسری جنگ کا آج ہم ذکر کریں گے اور وہ ہے غزوہ طائف۔ یہ غزوہ طائف دراصل غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، اسی کا امتداد ہے یہ، کیونکہ کچھ مشرکین اپنے جنرل کمانڈر کے ساتھ طائف بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں جا کر کے قلعہ بند ہو گئے تھے۔ جو غزوہ حنین میں مشرکین کا کمانڈر تھا، اس کے ساتھ بہت سارے مشرکین وہاں سے اپنی جان بچا کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ سب جا کر کے طائف میں پناہ لے لیے تھے۔ صحابہ نے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف سے صحابہ کرام پر بڑی شدت سے تیر اندازی کی گئی، جس سے کئی مسلمان شدید زخمی ہو گئے اور اس میں 12 شہید بھی ہوئے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہاں جا کر کے آپ نے منجنیق نصب کرنے کا حکم دیا۔ منجنیق جس کے ذریعے سے پتھر کی بارش کی جاتی ہے، اس میں پتھر رکھ کر کے دوسرے علاقے میں پھینکا جاتا ہے، اس کو منجنیق کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے منجنیق نصب کرنے کا حکم دیا۔ متعدد گولے پھینکے گئے، لیکن کارگر ثابت نہ ہوا، اور کافروں کے ہتھیار ڈالنے کے لیے کئی تدبیریں بھی کی گئی، لیکن کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی۔ اور یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو بھی غلاموں میں سے ہمارے پاس آ جائیں گے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ جب آپ نے اعلان کرایا تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس اعلان پر 23 غلام قلعوں سے کسی طرح نکل کر کے مسلمانوں سے آ ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور ہر شخص کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا، اور ان کی ذمہ داری انہیں عطا فرمائی۔ لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، یا وہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر محصور تھے اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ بہت سارے جنگوں میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، تو آپ ان سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ تو آپ نے مشورہ طلب کیا، اور تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، لومڑی اپنی بل کے اندر گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ دیں تو یہ لومڑی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے ہیں، قلعوں کے اندر گھس گئے ہیں، جیسے لومڑی اپنے بل کے اندر گھس جاتی ہے۔ اگر آپ ڈٹے رہیں گے، کئی دنوں تک اور محاصرہ جاری رکھیں گے، تو آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، کب تک رہیں گے وہ۔ لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، لہذا یہ لوگ اب کچھ ہمارا یا مسلمانوں کا یا آپ کا بگاڑ نہیں سکتے۔ ان کا مشورہ آپ نے قبول کر لیا، اور اگر کوئی مشورہ دیتا اور آپ قبول کر لیتے، اگر اس مشورے کے اندر کوئی خامی ہوتی تو اللہ رب العالمین آپ کو اس پر تنبیہ کرتا تھا۔ یہی فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کرتے تھے، اجتہاد بھی کرتے تھے، اور اجتہاد کرنے کے بعد اگر وہ اجتہاد مان لیجئے درست نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین آپ کی تنبیہ کرتا تھا۔ آج ہم اور آپ اجتہاد کرتے ہیں یا علماء اجتہاد کرتے ہیں، تو پھر
ان کے لیے تنبیہ کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، ان کی تنبیہ نہیں کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کر دیتا تھا اگر کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ ان سے مشورہ لیا اور آپ ان کے مشورے کو قبول کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلان کروایا کہ اعلان کر دیں کل ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی لیے بد دعا کر دیں، تو آپ نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور طائف میں بھی جب آپ کو لوح لہان کیا گیا اس وقت بھی آپ نے دعا کی تھی ان کے لیے، کبھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، طائف والے بھی مسلمان ہو گئے، اور جب ارتداد کی لہر چلی اور آپ کی وفات کے بعد جب بہت سارے شہر کے لوگ دین اسلام سے مرتد ہونے لگے تو جو شہر دین پر قائم تھے انہی میں سے طائف بھی تھا، مکہ مکرمہ بھی تھا۔ یہ گرچہ بعد میں لوگ اسلام قبول کیے لیکن اسلام پر ڈٹے رہے اور ارتداد میں بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی، بڑا عمدہ کردار انہوں نے ادا کیا، وہ صحابہ کرام جو بعد میں اسلام قبول کیے فتح مکہ کے موقع پر۔ جی ہاں، اور چاہے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کریں یا پہلے، صحبت کا شرف ہر ایک کو حاصل ہو گیا۔ یہ اور بات ہے، جس نے پہلے اسلام قبول کیا اس کی زیادہ فضیلتیں ہیں، زیادہ اس کے مناقب ہیں، لیکن صحبت کا شرف ہر صحابی کو حاصل ہے، چاہے ایک لمحے ہی کے لیے کسی نے نبی سے ملاقات کر لی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو ایک لمحہ جو صحابی کو نبی کی دیدار کا شرف حاصل ہوا اس ایک لمحے کے برابر انسان کی پوری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ امام ابن حزم نے تو اور بڑی بات کی، وہ کہتے ہیں اگر کسی کو نوح کی عمر مل جائے، عمر نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 9.5 سال کی عمر عطا کیا، اتنی پوری عمر مل جائے اور اپنی پوری عمر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے، وہ لمحہ جو انہوں نے نبی کے ساتھ گزارا اس لمحے کے برابر بھی انسان کی پوری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو پہلے اسلام قبول کیے ان کا درجہ زیادہ اونچا ہے، ان کے زیادہ مناقب ہیں، ان کے زیادہ فضائل ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ زیادہ اونچے درجے والے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو بعد میں جنہوں نے خرچ کیا اور بعد میں قتال کیا ان کے مقابلے میں ان کا درجہ اونچا۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین ہر ایک کے لیے حسنے کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ جب قرآن کریم میں آئے اور اس کا سیاق و سباق آخرت سے متعلق ہو تو اس کے بارے میں سلف صالحین کا، عبداللہ بن عباس کا اور دیگر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنت ہوتی ہے۔ اگر یہ آخرت کے سیاق و سباق میں آئے تو وہ وہاں پر مراد کیا ہوتا ہے؟ جنت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ الحسنہ معنی ہوتا ہے اچھی چیز، جنت سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، وہاں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کے دل پر اس کا وہ احساس بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتیوں کو ملیں گی۔ تو سب سے اچھی چیز گویا کی جنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے اچھی چیز کا الحسنہ کا وعدہ کیا۔ تو جو پہلے اسلام لائے اور قتال کیا، خرچ کیا، وہ بھی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور قتال کیا اور خرچ کیا، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ، طائف کے لوگ بھی، مکہ کے لوگ، یہ لوگ ارتداد کے وقت بھی دین اسلام پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ بنو کہ سب سے بعد میں تم نے اسلام قبول کر لیا ہے کیا اور اسلام سے نکلنے والے سب سے پہلے بن جاؤ۔ جی ہاں، تو وہ اسلام پر ڈٹے رہے اگرچہ انہیں اسلام آخر میں لانے کی توفیق ملی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے دعا کی اور یہ سارے کے سارے لوگ بعد میں اسلام قبول کر لیے، آپ کی دعا کا اثر، اور پھر یہ ارتداد جب کی لہر چلی تو یہ سارے کے سارے لوگ دین اسلام پر ڈٹے رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے اور جعرانہ ایک جگہ ہے جہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، عمرہ کیا تھا، وہاں سے احرام باندھ کر کے وہاں پہنچ کر کے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ غزوہ حنین میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے منع کر دیا تھا اور ایک صحابی کو مامور کر دیا تھا کہ تم مال غنیمت کی حفاظت کرو۔ جب آپ طائف سے غزوہ سے واپس ہوئے، جعرانہ پہنچے، سارا مال غنیمت موجود تھا، آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد مال غنیمت صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیا۔ سب سے زیادہ حصہ ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان تھے، تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے، تاکہ وہ اسلام پر ڈٹے رہیں، جم جائیں اسلام پر۔ اسی لیے زکوٰۃ میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے بھی متعین کیا گیا ہے جو یا تو اسلام قبول کرنے والے ہوں، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے ہمدردی اور نرمی ہے، اسلام کے محاسن خوبیوں کو جانتے ہیں، مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اگر انہیں کچھ دے دیا جائے، مالی مدد کر دی جائے تو اسلام قبول کر لیں گے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی شریعت نے زکوٰۃ میں سے ایک حق رکھا ہے، ایک حصہ رکھا ہے۔ ایسے جو اسلام قبول کر لیے، ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، تو ان کے دین پر ثبات کے لیے، استقامت کے لیے زکوٰۃ کی ایک مد ان پر بھی خرچ کی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ان کو کہا جاتا ہے تالیف قلب کے لیے۔ تو آپ نے جو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے، دل کھول کر کے آپ نے ان کو اس میں سے جو غنیمت کا مال ملا اس میں سے آپ نے ان کو دیا، اور مقصد یہی تھا ان کے دلوں کو جوڑنا اور اسلام پر ان کی مضبوطی، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا مقصد نہیں تھا۔ اور جو مال بچا اس مال کو پھر آپ نے مجاہدین میں اور جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے شرکت کی، پرانے مسلمان، ان کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، اور انصار صحابہ کو اس پر تھوڑا سا حزن اور ملال ہوا۔ انصار صحابہ کو، مہاجرین کو چھوڑ کر کے انصار صحابہ جو مدینہ کے تھے، ان کو کچھ حزن و ملال ہوا کہ بھئی ہمیں تو عطیات نہیں ملے، انہی لوگوں کو ملے جو نئے نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ تک یہ بات سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے انصار صحابہ کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ وہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے باقاعدہ ان کو مخاطب کیا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، تم باہم دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ انصار نے کہا کیوں نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا انصار مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیا جواب دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ آپ کا احسان ہے کہ ہم آپس میں دشمن تھے، آپس میں ہمارے درمیان اتفاق ہوا اور ہم شرک کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، آپ کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملی، تو اللہ رب العالمین کا اور آپ کا ہمارے اوپر بڑا فضل اور بڑا احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے انصار کے لوگوں، تم اپنے دل میں دنیا کی اس عارضی دولت کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہو، جس کی وجہ سے یا جس کے ذریعے میں نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے تاکہ وہ اسلام پر مضبوط ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے میں نے حوالے کر دیا کہ تمہارا تو دل مضبوط ہے، اسلام پر تم قائم ہو، مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو، استقامت ہے تمہارے یہاں، اس لیے میں نے ان کی کمزوری کو دیکھ کر کے دنیا کی کچھ چیز ہم نے انہیں دے دی تاکہ اسلام پر مضبوط ہو جائے، تو تمہارے دلوں کے اندر کچھ قلق آ گیا، کچھ بے چینی اور اضطراب آ گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ انصار کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھروں کو پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہی ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ تو انصار پر رحم فرما، ان کی آل و اولاد پر رحم فرما۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ ان کے لیے دعائیں کی، اور جب یہ خطاب آپ نے فرمایا، یہ خطاب سن کر کے پورے صحابہ جو انصار تھے اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے راضی ہیں اور آپ ہمارے نصیب اور حصے میں ہیں، اس سے بڑے شرف اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو تھوڑی بہت ان کے دلوں کے اندر، انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، دل میں بات آئی کہ بھئی اب تو
ہم نے اتنی قربانیاں کی، مدینہ سے آئے، جہاد کیا، جنگ کیا اور ہمیں عطیات نہیں ملے، لیکن آپ بڑے مہربان تھے اور بڑے حکیم تھے اور ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے اس طریقے کا عمل کیا تھا تاکہ وہ لوگ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جائیں۔ اور یہ سارے لوگ جیسے جو مہاجرین تھے ان کو بھی آپ نے نہیں دیا تھا، جو مہاجرین تھے ان کو بھی نہیں دیا، ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، اور انصار بھی پرانے تھے اس لیے آپ نے ان کو بھی نہیں دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ تاکہ لوگ اسلام پر پابندی کے ساتھ، اسلام پر کاربند ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ۔ آپ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے تھے کہ حوازن کا ایک وفد جو حنین کے لوگ تھے اور طائف کے علاقے کے لوگوں کو، حوازن کا ایک قبیلے وہاں پر آباد تھے، تو ایک وفد اللہ کے رسول کے پاس آیا اور یہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ کل 14 آدمی تھے، انہوں نے سفارش کی کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بات کر کے ان کے قیدیوں کو بھی واپس کر دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی بعد میں سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ کی اخلاق تھا یا آپ کا کردار تھا کہ آپ نے ان کے قیدیوں کو واپس کر دیا، اس کا بہت بڑا اثر پڑا ان لوگوں کے اوپر کہ دیکھیے آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہمارے قیدیوں کو ہمارے واپس کر دیا ہمارے لیے، تو واپس کر دینے کے بعد وہ لوگ بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اسی مال غنیمت کے دوران ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ جو خارجی فکر ہے وہ اسی مال غنیمت کے تقسیم کے دوران ظاہر ہوئی تھی۔ جب آپ نے تالیف قلب کے لیے نئے نئے مسلمانوں کو دل کھول کر کے دیا، عطیات ان کے حوالے کیے، تو ایک منافق تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ذی الخویصرہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر اعتراض کیا، اور اس نے 2 مرتبہ اعتراض کیا تھا۔ ایک بار تو یہاں پر اعتراض کیا جعرانہ میں جب آپ نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور دوسری بار جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ سکے بھیجے تھے، سونے کی ڈلیاں بھیجی تھی، اور جب آپ نے تقسیم کیا تھا اس موقع پر بھی اس بدبخت نے اعتراض کیا تھا، اور اس نے کہا اے عدل یا محمد فإنک لا تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کیجئے کیونکہ آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ نے کہا ویحک، تیرے لیے بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ دوسری بار جب اس نے اعتراض کیا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کا حکم ہو، اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ نے ان کو مارنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور ان کی باتوں کے سامنے اپنی باتوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر یعنی آپ نے تیر مارا جانور کو، شکار کو، اور وہ تیر جانور سے نکل گیا، آگے چلا گیا۔ یہ لوگ ایسے ہی دین سے نکل، یمرقون من الدین کما یقرب السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے ان کو باقاعدہ کافر قرار دیا اسی حدیث کی بنا پر۔ انہیں میں سے امام بخاری تھے، امام ابو بکر بن عربی تھے، اور اس دور کے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ خوارج کو، اور ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے، خوارج، اور خوارج کہنے کی 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، ان کے تختے کو پلٹنا، ان کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا۔ ایک تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے خارجین کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پڑھنے والے کا جو عقیدہ اور منہج ہے اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا، کیونکہ سلف صالحین کا کیا عقیدہ ہے کہ اگر بادشاہ مسلم ظالم بھی ہے تو اسی صورت میں اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خروج اور بغاوت سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے پوری تاریخ میں، اور خروج اور بغاوت کے بہت ساری شرطیں ہیں، جب تک وہ ساری شرطیں پوری نہیں ہوں گی کسی بادشاہ کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم ان کے اندر کفر بواح، کھلا ہوا کفر دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ سنی سنائی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے سنا کہ بادشاہ نے ایسا کیا، ولی عہد نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ نہیں، سنی سنائی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو اور وہ چیز کیا ہو
اس کے اندر تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دلیل ہو، کفر بواح ہو، واضح اور کھلا ہوا کفر، جس کے کفر میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں دلیل موجود ہو، ایسے ہی تمہارے پاس طاقت موجود ہو کہ ان کے خلاف اگر خروج کرو گے تو کسی مسلمان کا خون نہیں بہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو آنے والا ہے اس سے بہتر ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ یہ ساری شرطیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایک مسلمان کا خون بہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ ایک مسلمان کا خون بہنا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، دنیا تباہ ہو جائے گوارا ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی قدر ہے، یہ مسلمان کی عظمت ہے، اور اسلام کے اندر ہر خون کی حفاظت کی گئی ہے، نہ قتل کرنا، نہ کسی کا خون بہانا شریعت کے اندر حرام ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو لوگ ہیں اسی لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے کہ یہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا انہوں نے، ان کو قتل بھی کیا، حضرت عثمان کو بھی قتل کیا انہوں نے، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اصل یہی کہ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے والے، جی ہاں۔ اور تیسرا ان کا جو خارجی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ جیسے کوئی جھوٹ بول دیا، مان لیجیے جھوٹ بولتا ہے یا کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اگر وہ شرک کرنے والا نہیں ہے تو، اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر رہنے والے کا۔ لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا لیکن بڑا گناہ کرتا، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا یا نماز چھوڑ دیا، یا جھوٹ بولتا ہے، یا رشوت لیتا ہے، یا سود کھاتا ہے، یا کسی غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، یہ سب بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت میں اس آدمی کا کیا حکم ہوگا قیامت کے دن؟ ان کا کہنا یہ ہے جو خوارج ہیں کہ ایسا آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا۔ سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلے ہی معاف کر دے ان کو اور ان کو جہنم میں داخل نہ کرے اور پہلے ہی جنت میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو جہنم میں داخل کرے اور جو سزا اللہ نے ان کے لیے متعین کی ہے وہ سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کر کے آئے۔ لیکن وہ آئیں گے جنت میں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ مشرکین پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے، کافرین پر، منافقین پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام۔ لیکن اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے اور اس سے کوتاہیاں، بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور اسے جنت میں داخل کر دے، یا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو سزا دینا چاہے گا تو سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا، لیکن ان گناہوں کی جتنی سزا اللہ نے مقدر کی ہوگی اتنی سزا پانے کے بعد، اتنے عرصے اور مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لائے گا۔ یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اسی پر مر گیا، جھوٹ بولنے والا یا مالی رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، اگر توبہ کر لیا تو پھر اس کو لو تو معاف کر دیا گیا، لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ ہمارا کہنا کیا سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کا کہ وہ اللہ کی مشیت کے تابع، اگر توبہ کر لیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیا۔ شرک کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے، کفر کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس نے بھی اگر توبہ کر لیا بڑے گناہ سے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر توبہ نہیں کیا تو کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ کہتے ہیں ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ جبکہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے اور پہلی جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو معاف نہ کرے، جہنم میں داخل کرے، لیکن جہنم میں سزا پانے کے بعد ضرور جنت کے اندر آئے گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اور شرک پر اس کی وفات نہیں ہوئی، شرک پر نہیں مرا۔ اگر شرک پر مرے گا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور پوچھا کہ مل موجبتان، دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟
دو واجب کر دینے والی چیزیں۔ تمہارے نبی نے فرمایا اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، شرک پر مرا، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ گویا کہ شرک واجب کر دینے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ گویا کہ توحید پر مرنا، شرک پر نہ مرنا، یہ کیا ہے؟ یہ چیز انسان کے لیے جنت کو واجب کر دینے والی۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بندہ ہمارے پاس زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، شرک کرنے والوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار ہم آپ کو توحید کی تلقین کرتے ہیں، شرک سے ڈراتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ شرک کو چھوڑیں، کیونکہ دنیا میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو الغرض ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب کرنے والا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ان کے اس عقیدے کی بنا پر انہوں نے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے خروج کیا، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت میں بہت ساری حدیثیں سنائیں۔ آپ فرماتے اگر لوگ مجھے مل جائیں تو میں نے عاد و ثمود کی طریقے سے قتل کروں گا۔ اور ایک حدیث میں آپ فرمائے کہ جہنم کے کتے ہوں گے، اور ہمارے بھی نے بھی پیشن گوئی کی ہے کہ یہ قیامت تک کے لوگ باقی رہیں گے، جب تک دجال کو قتل نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک یہ لوگ نکلتے رہیں گے۔ اس لیے زمین کبھی بھی خوارج سے پاک نہیں ہوگی، یہ لوگ رہیں گے ہمیشہ۔ اور یہ سب سے پہلی فکر تھی خوارج کی جنہوں نے اللہ کے رسول پر اعتراض کیا، لہذا یہ فکر آج بھی ان کے اندر ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول پر اعتراض کیا، یہ لوگ بادشاہوں پر اعتراض کرتے ہیں، حکمرانوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور کھلے عام اعتراض کرتے ہیں، سر عام ممبروں پر خطبہ دیں گے، مجلات کے اندر لکھیں گے، روڈوں اور چوراہوں پر بیان کریں گے، اور جو ہے پروگراموں میں لوگوں کے سامنے ان کے پر اعتراض کریں گے، ان کی برائیوں اور خامیوں کو بیان کریں گے۔ یہ طریقہ سلف صالحین کا نہیں ہے، یہ طریقہ خوارج لوگوں کا ہے۔ یہ لوگ بادشاہوں کی برائیوں کو بیان کر کے اس کی ہیبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو روب و دبدبہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ زبانی جو خروج ہوتا ہے یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زبان سے خروج کیا جاتا ہے، سب سے پہلے زبان سے بادشاہوں کے خلاف بولا جاتا ہے، اور راستہ ہموار کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر خروج اور بغاوت کیا جاتا ہے۔ خروج بغاوت چند گھنٹوں میں یا چند مہینوں میں جو ہے یہ چیز نہیں ہو جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کے خلاف جو ہے الزامات اور ان کے اوپر تہمتوں کی بارش کی جاتی ہے بادشاہوں کے اوپر، اور سنی سنائی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد خروج و بغاوت ہوتا ہے۔ اس لیے جو زبانی خروج کرنے والے سب سے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ زبانی خروج یہ بنیاد ہے، یہ کس خروج کی؟ عملی خروج کی۔ یہی سے ان کو شے ملتی ہے، اسی کے ذریعے سے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو سلف صالح نے کہا ہے یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں جو خروج تو نہیں کرتے لیکن لوگوں کو ابھارتے ہیں، بادشاہوں کے خلاف خروج کرنے پر زبانی طور پر ان کو ابھارتے ہیں۔ اسلام کے اندر خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے، حرام ہے اسلام کے اندر، کیونکہ خروج و بغاوت میں نقصان کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پوری تاریخ پر ڈالیے جو بھی لوگوں نے خروج کیا، آج بھی دیکھیے یہ جو پورے عرب کے اندر جو لوگوں نے خروج و بغاوت کیا بادشاہوں کے خلاف، آج سب لوگ کہتے ہیں پہلے والے اچھے تھے۔ سب لوگ آپ دیکھیے، چاہے لیبیا کا معاملہ ہو، چاہے عراق کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے کیا نام ہے اور دیگر ملک ہوں، آپ دیکھ ڈالیے کہ کن لوگوں نے انہی لوگ خروج کا خوارج کہا جاتا، انہی لوگوں نے بادشاہوں کے خلاف فتوے دیے، لوگوں کو ابھارا، جہاد ہے، یہ اتنا اجر ہے، سیدھے جنت آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے ان کے ہاں کیا ہے، یہ تکفیر کرتے ہیں سب کی، خوارج بادشاہوں کی تکفیر، مسلمانوں کی تکفیر، سب کو کافر کہتے ہیں لوگ۔ یہ جو اس عقیدے کے حامل لوگ ہوتے ہیں سب کو کافر کہتے ہیں کہ سب کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ سب کافر ہیں، ان کو قتل کرنا جائز۔ اس لیے مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں اور کافروں کو نہیں قتل کرتے۔ کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، لیکن ان کا یہ منہج اور طریقہ، اور نبی کے صحابہ کے زمانے میں ان کا معاملہ یہی تھا۔
صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کو قتل کرتے تھے، مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے، اور جو کفار اور یہود اور نصارہ ہوتے تھے ان کے علاقے سے گزر جاتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کو امان دے دیتے تھے، ان کو جا کر کے ان کی جہاں تک باؤنڈری ہوتی تھی اور جہاں تک ان کا حکم چلتا تھا، بڑے اس کے ساتھ جا کر کے ان کو وہ علاقہ پار کرا کر کے پھر واپس آیا کرتے تھے۔ حرورہ جگہ پر یہ لوگ جو ہے رہنے لگے تھے، اس لیے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے۔ حرورہ جگہ عراق کے اندر، تو وہاں یہ لوگ آباد ہو گئے تھے، ایسے فکر کے سارے لوگ جا کر کے وہیں آباد ہو گئے تھے، اور ایک بڑی طاقت انہوں نے بنا لی تھی۔ صحابی خباب بن ارت کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ خباب بن ارت یہ وہی صحابی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور ان کی بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن خباب بن ارت یہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے حرورہ کی جگہ سے، مقام سے۔ جو وہاں سے ان کا گزر ہوا تو ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، اور جانتے کیا کیا؟ ان کی بیوی حاملہ تھی۔ پہلے بیوی کو قتل نہیں کیا، پہلے بیوی کے پیٹ کو چیرا، چیرنے کے بعد بچے کو نیزے پر اچھالا، اور نیزے پر اچھال کر کے اس کو قتل کیا، مارا بچے کو۔ اس کے بعد پھر بیوی کو وہ گلا کاٹا، ذبح کیا۔ اس کے بعد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے قتل کیا۔ اتنی بڑی دہشت گردی کی انہوں نے۔ اس لیے جو آج قتل کرتے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں، ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا منہج ہے۔ یہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھا۔ حافظ قرآن ہونا یہ بہت بڑی خوبی نہیں ہے، اس سے بڑی خوبی ہے کہ انسان عامل قرآن۔ یہ حافظ قرآن تھا یہ عبد الرحمن بن ملجم۔ عمر بن عاص نے جب فتح کیا مصر کو تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا انہوں نے، اور کہا کہ کوئی قاری ہمیں دے دو جو ہمارے بچوں کے یہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا تھا، کہا کہ میں اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، سب سے بہتر قاری میری نظر میں یہی ہے، لے جاؤ اسے۔ عبد الرحمن بن ملجم وہی آدمی، اسی نے آ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کیا، اور جب قتل کر رہا تھا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، اور سمجھ رہا تھا کہ میں نے سب سے بڑا کام کیا کہ حضرت علی مبشر بالجنہ ہیں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کو قتل کر کے جنت کا حصول اس کا مقصد تھا کہ جنت ہمیں ملے گی، ان کو قتل کر کے۔ جو جنت کے باسی ہیں، جنت کے رہنے والے، قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت سنائی، ایسے لوگوں کو قتل کر کے جنت کا حقدار سمجھتے تھے لوگ، قتل کیا ان کو۔ حضرت عثمان کو قتل کیا۔ تو تعجب نہ کریں آج جو مسجدوں کے اندر جو کیا نام ہے بم بلاسٹ کیا جاتا تھا، ابھی دیکھیے نہیں ہو رہا سعودی عرب کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان میں علماء بھی تھے، یہ سب علماء سو تھے۔ ہمارے یہاں کے میڈیا چلاتی ہے سعودی عرب نے علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کو جیل میں ڈال دیا۔ ایسے علماء کی جگہ جیل ہی ہے۔ یہ علماء سو ہیں، فتنے کے علماء ہیں، برے علماء ہیں، حکومتوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں ممبروں سے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ کہ جیل میں ڈالا جائے۔ یہ علماء سو ہے، شیطان کے علماء، یہ حق کے علماء نہیں ہے یہ۔ جی ہاں، آپ کو بھائی اگر کوئی آپ کے گھر کو برباد کرے تو آپ اسے برداشت کرو گے؟ گھر میں دعوت دو گے، اسے بلاؤ گے، اسے آپ جو ہے تحفے تحائف دو گے؟ آپ کے گھر میں بگاڑ پیدا کرے، آپ کے بیٹوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں بگاڑ پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، دونوں اور دشمنی پیدا کرے اور ابھارے، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، آپ برداشت کریں گے؟ کسی آدمی کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ میرے گھر کو بگاڑ رہا ہے، کیا آپ اسے تحفے تحائف دو گے؟ آپ اسے منصب پر رکھو گے، اس کی تعریف کرو گے، اس کو دعوتیں لے کر کے لاؤ گے کہ بہت اچھا کام کیا، ہمارے گھر کے اندر بگاڑ ڈال دیا؟ یہ ملک ایک فیملی ہے پورا، اور فیملی کے اندر اگر بگاڑ ہوگا تو ملک کا بادشاہ جسے آپ نہیں برداشت کریں گے، اسے بادشاہ نہیں برداشت کرے گا۔ تو لوگ چلاتے ہیں ہمارے یہاں سعودی عرب میں علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کے اندر علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو جیل ہی میں ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد سے دیکھ رہے کوئی حادثہ ہوا؟ اس کے بعد کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، کوئی حادثہ نہیں ہوا، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی ہاں، اس لیے لفظ علماء سے دھوکہ نہ کھائیں۔ علماء اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے علماء کہ علماء ہو گئے تو خلاصید جنت کے اندر سرٹیفکیٹ مل گیا، ان کو نہیں۔ برے علماء بھی ہوتے ہیں، اچھے علماء بھی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرنے والے، ایسے بھی علماء ہیں، اور برے علماء بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے سننا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جہنم دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کے داعی ہوں گے، جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے۔
اسی طرح کے لوگ ہیں۔ شرک و کفر کرنے والے، بادشاہوں کے خلاف خروج و بغاوت پر لوگوں کو مارنے والے اسی طرح کے لوگ ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان میں خیر و بھلائی نہیں ہے، یہ ان کے اندر شر ہی شر ہے، اور ان کے اندر جو ہے برائی ہی برائی ہے۔ اس لیے یہ خوارج لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا، اس نے ہمارے نبی پر اعتراض کیا تھا۔ اس لیے آج بھی یہ لوگ بادشاہوں پر، حکمرانوں پر اعتراض کرتے ہیں، اپنے اوپر اعتراض نہیں کریں گے۔ ان کے گھر کے اتنی برائیاں، دین سے اتنی دوریاں، کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بادشاہوں پر سریعان اعتراض کریں گے۔ بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں اس کو۔ یہ بہادری نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب فساد ہے، یہ شر ہے، اور معاشرے کے اندر امن و امان کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے سلف صالح کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری کوئی دعا مجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو میں وہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں کو صحیح سلامت رکھ، اور انہیں اسلام پر عمل کرنے والا اور اسلام کو نافذ کرنے والا بنا۔ میں ان کے لیے دعا کروں گا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے دعا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بادشاہ راستے پر ہوگا صحیح تو سارے لوگ صحیح راستے پر رہیں گے۔ جی ہاں، تو میرے بھائیو، یہ خوارج کی بنیاد یہیں سے پڑی ہے۔ اسی بال غنیمت میں اس نے اعتراض کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر، وہیں سے خارجی فکر کی بنیاد پڑی، اور اس کے بعد ایک فرقے کی شکل میں وجود میں آیا، اور اس طریقے سے ان کی دہشت گردی اس قدر عام ہو گئی عروہ مقام پر کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ان سے قتال کیا، اور اس میں اکثر لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کی پیشین گوئی، یہ لوگ رہیں گے جب تک کہ دجال کو مار نہیں دیا جائے گا۔ دجال، اور جب دجال آئے گا تو لوگ جا کر کے دجال سے ملیں گے، دجال کا ساتھ دیں گے یہ لوگ۔ اس لیے آپ سوچئے کہ کتنے خطرناک لوگ ہیں یہ، ان کے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ اگرچہ لوگ جہاد کا نام لیں، اگرچہ لوگ اصلاح کا نام لیں، امر بالمعروف کا نام لیں، نہی المنکر کا نام لیں، اور یہ کہیں کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اصلاح کا طریقہ ایک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اصلاح کیا جاتا ہے، فساد پھیلا کر کے اصلاح نہیں ہوتا ہے۔ جو جوہیمان تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر جا کر کے حملہ کیا تھا، ان کا بھی مقصد اصلاح تھا، جھوٹ بول کر کے، دغا دے کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ 1400 کوئی بات ہے نہیں، آج 1400 یعنی 44 سال پہلے کی بات ہے، سن 1400 ہجری کا واقعہ۔ یہ 15 دنوں تک خانہ کعبہ کے اندر نہ نماز ہوئی، نہ اذان ہوئی، نہ طواف ہوا، نہ اقامت ہوئی، اور نہ ہی نماز پڑھی گئی تھی۔ قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے، کتنے صحابہ، کتنے لوگوں کا قتل عام کیا تھا انہوں نے۔ جی ہاں، 15 دن تک میرے بھائیوں مسجد حرام کے اندر اذان نہیں ہوئی تھی، قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ بھی مہدی کا دعویٰ کر رہے تھے کہ مہدی آنے والا، اصلاح کی غرض سے نکلے تھے لوگ، لیکن بعد میں سب کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور پورے سعودی عرب کے بڑے بڑے شہروں میں۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ فتنہ اٹھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے لوگ یہاں آئے دوسرے ملکوں سے، اور خارجی فکر کو یہاں پر عام کیا، اور اس کو رواج دینے لگے، اور اس طریقے سے جو ہے لیکن اب دیکھیے الحمدللہ امن و امان ہے، الحمدللہ۔ تو جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے، جو سرغنہ ہوگا، جب آپ اس کو، آپ دیکھیے سانپ ہوتا نا، سانپ کی منڈی پکڑ لیں گے تو سانپ نہیں کاٹے گا، وہ خلاص کچھ نہیں کر سکتا۔ تو منڈی جو نا سر، اس کو پکڑ کر کے جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور اوپر باقاعدہ حکم بھی نافذ ہوگا، چل رہا ہے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور عدالت کی طرف سے فیصلے آنے والے ہیں ایسے سارے لوگوں پر۔ بڑے بڑے نام ہیں ان کے، آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے، بڑے بڑے علماء کے نام۔ جی ہاں، وہ لوگ ہیں جو فسادی علماء ہیں، جو فتنہ اور فتین علماء ہیں، جو معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ان کے لیے کوئی کرامت نہیں ہے، ان کا کوئی ادب احترام نہیں ہے۔ ادب احترام اس عالم کا ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر لوگوں کو دعوت دینے والا، لوگوں کو بلانے والا ہوگا، اس کا ہوگا۔ اور جو فساد پھیلائے، فتنہ پھیلائے اور اختلاف پیدا کرے معاشرے کے اندر، ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی خلیفہ ہو اور اس کو چھوڑ کر کے دوسرے خلیفہ پر لوگ بیعت کریں تو پہلے دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو۔ اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد کی دعوت دی گئی، انتشار نہیں اسلام کے اندر، کہ انتشار ہو اور آپس میں فساد ہو، آپس میں قتل و غارت گری ہو، امن و امان کا تہو بالا ہو، یہ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو خارجی فکر جو ہے یہی سے پیدا ہوئی، اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس طریقے سے نبی پر اعتراض کیا، اور اس کے بعد پھر یہ جماعت کی شکل میں، فرقوں کی شکل میں یہ لوگ وجود میں آئے۔ تو یہ اس واقعے کا یہ سب سے سمجھ لیجئے کہ المناک، یا سمجھ لیجئے یہ بات ہے جو اس واقعے کے اندر یا مال غنیمت تقسیم کرتے وقت یہ جو فکر پیدا ہوئی تھی، یہ سب سے افسوسناک
جو چیز ہے جو اس واقعے کے اندر پیش آئی تھی، لہذا یہ چیز ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس واقعے کے حوالے سے کسی مال غنیمت کی تقسیم میں اس نے اعتراض کیا تھا، اور بعد میں ایسے لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کی جنگ میں سب کو قتل کر دیا تھا، اللہ ایک ہی جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اپنی جان بچا کر کے جو بھاگ کھڑے ہوئے وہ لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ جو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں قتل کرنے میں شریک تھے ان میں سے سارے لوگ قتل کر دیا گیا تھا، اور کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، تو ان کی وجہ سے پھر نسل چلی، اور آج دنیا کے اندر یہ فکر اور اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور میں کھل کر کے بات کرتا ہوں، الاخوان المسلمین بردرہڈس وہ اسی فکر کے حامل جماعت ہے۔ القاعدہ، النصرہ، الجبہہ، بوکو حرام، یہ سارے لوگ ہیں اسی فکر کے قائل، جو سب کو کافر کہتے ہیں، بادشاہوں کو کافر، حکومتوں کو کافر، یہاں کے حکمرانوں کو کافر، علماء کو کافر، شیخ بن باز، پوری دنیا جن کی معترف ہے ان کو لوگ کافر کہا کرتے تھے، کافر کہتے ہیں۔ تو یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے یہ۔ اس لیے دیکھیے یہ جو سب عربوں کے اندر تباہی پھیلی، اسی اخوان مسلمین کے جو علماء تھے فسادی اور فتین علماء، انہیں کی فتووں کی بنیاد پر پورے عرب کنٹریز کے اندر اس طرح کی تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، انہیں میں سے کسی قرضاوی بھی تھے جو قطر کے اندر رہتے جن کا انتقال ہو گیا، انہیں نے فتویٰ دیا تھا اور کہتے تھے کہ میں فتین اور عالم ہوں، مجھے خوشی ہے اس بات پر، اور میں فتنے کا عالم ہوں، مجھے اس پر بڑا مجھے اس پر فخر ہے، کہا کرتے تھے۔ لیبیا کے خلاف اسی نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کے خلاف خروج کیجیے، مصر کے خلاف خروج کیجیے، اسی نے فتویٰ دیا، اور بھی ملکوں کے خلاف خروج کرنے کا۔ سعودی عرب کے خلاف تین مرتبہ ان لوگوں نے بغاوت کی کوشش کی ہے، تین مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، جس کو انہوں نے پناہ دیا۔ اسی لیے لوگ صرف اور صرف ملک فیصل کی تعریف کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ملک فیصل نے ان کو پناہ دیا تھا، ان اخوان مسلمین کے لوگوں کو۔ جب مصر کے اندر ان کو قتل کیا جا رہا تھا جمال عبد الناصر انور سادات کے دور میں، تو ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کی بنیاد پر جو کلمہ گو ہیں ان کو اپنے ملک میں پناہ دیا تھا۔ لیکن بعد میں ہی لوگ بڑے بڑے منصب پر پہنچ کر کے مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تحفیظ القرآن میں پہنچ کر کے ان لوگوں نے اپنی فکر کو رائج کیا، اور ایک بہت بڑی جماعت انہوں نے پیدا کر دی، اور سمجھے کہ اکثر سعودیوں کو حکمرانوں کے خلاف ورغلا دیا اور بھڑکا دیا۔ اسی کے لوگ جھوج رہے ہیں، اسی کے نتیجے میں سارے پورے ملک کے اندر اس طرح کے جو ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، سارے حقائق ہیں میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے صرف ملک فیصل کی لوگ تعریف کرتے ہیں بس، اور کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے۔ یہ لوگ آئے تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اور ان سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک جگہ دو تو ہم لوگ بھی اپنے دفتر کھول لیں۔ اللہ اکبر! ملک عبدالعزیز اتنے دور رس انسان، بڑی دور کی نگاہ تھی ان کو۔ انہوں نے کہا کلنا اخوان و کلنا مسلمون، ہم سب کے سب بھائی ہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ اخوان مسلمین کہ ہمارے یہاں کیا ضرورت ہے، ہم سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں، اس کے لیے اعلیٰ آفس کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، انہوں نے جگہ دی تھی۔ لیکن ان کے بعد ملک سعود آئے، ملک سعود کے بعد ملک فیصل آئے، اور ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ان کو جگہ دے دی، تو انہوں نے احسان کا بدلہ احسان دینے کے بجائے خیانت کی، بدعہدی کی، اور خیانت اور بدعہدی ان کی فطرت اور ان کی شرف میں داخل، کی طبیعت میں داخل ہے۔ یہ سب خوارج لوگ ہیں، ان سے اور ایسے عقیدے کے حاملین سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اسی غزوہ طائف کے بعد جو عمرانہ میں جو مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اسی تقسیم کے دوران یہ خارجی فکر کا بندہ کھڑا ہوا شخص، اور اس کے بعد ہمارے نبی پر سے اعتراض کیا، اور اس کے بعد یہ فکر پنپتی گئی، اور خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، اور ابھی بھی یہ لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، جب تک کہ دجال کو قتل نہیں کر دیا جائے گا، جب تک کہ لوگ دجال کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فکر سے اور ان کی شرانگیزی سے اور ان کے فکر و فساد سے پورے مسلمانوں کو اور پورے سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔